اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر تہمت لگی، بڑے بڑوں کے نام آگے، سارے شش و پنج میں مبتلا ہے کہ ام المؤمنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بات آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ علیہ السلام نے بھی، حضرت عائشہ نے اجازت مانگی کہ جب آپ مجھ سے نہیں بول رہے تو پھر اللہ کے حبیب اجازت دیجیے میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، میں اپنے والد کے گھر آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حالت میں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے درمیان موجود ہے۔ صحابہ سے مشورہ طلب کر لیے کہ بتاؤ کیا کروں، میرے گھر پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار پوشی کی جا رہی ہے۔ صحابہ کی مختلف رائے آئیں، کسی کی رائے یہ آئی آپ طلاق دے دیجئے، آپ کو عورتوں کی کون سی کمی ہے۔ جب یہ مختلف رائے آ رہی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اسی لیے علامہ سیوطی فرماتے ہیں جب بارگاہ خدا بندی سے جبریل وحی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ رہے تھے، عرش سے فرش تک جبریل کی زبان پر یہی ترانہ تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت جبریل امین یوں ترانہ گاتے گاتے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر فاروق بولے یہی جملہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اب عمر میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ فرمایا پھر کس کی مرضی سے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر عائشہ سے نکاح تو اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ فرمایا پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو میری تلوار پر چھوڑ دیجئے، آپ اس فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے، جو رب آپ کے بطن پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے گھر میں عورت ایسی کیسے آ سکتی ہے؟ لہذا میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، آپ منافقین کی پرواہ نہ کیجئے، انہیں میری تلوار کی زد تلے لے آئیے، اب جو زبان نکلے گی میں کاٹ دوں گا، جو سر اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، اب آپ اللہ کے فیصلے پر رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عمر تیری یہ بات درست ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نکلے ابو بکر کے دروازے پر کہ ایمان والو قربان جاؤ ابو بکر کے گھر پر، سارے صحابہ چل کر پیغمبر کے دروازے پر، جب یہ آمنہ کلال چلا ہے، پیکر حسن و جمال چلا ہے، صاحب شرف و کمال چلا ہے، ساری کائنات کا سردار چلا ہے، یہ مسجد نبی سے نکلا ہے، یہ اپنے گھر سے نکلا ہے، تو سیدھا ابو بکر کے دروازے پر گیا ہے۔ دستک دی من دق الباب، آتے ابو بکر دروازے پر آئے، دیکھا وضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے، کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے اس میں بالکل کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ ہی آپ پر کوئی پرچہ ہوگا سبحان اللہ کہنے پر، جب یہ آپ کہیں گے تو آپ کا جنت میں چرچا ضرور ہوگا، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من دق الباب، دروازے میں دستک دی، چہرہ بددعا کا کھلا، پیغمبر علیہ السلام موجود، ابو بکر فرماتے اللہ کے رسول آپ پر میرے بچے قربان ہو جائے، مجھے حکم دیتے میں آ جاتا۔ ابو بکر کو اللہ کے رسول فرماتے ابو بکر محمد عربی اپنی مرضی سے نہیں آیا، وحدہ لا شریک کی مرضی سے آیا ہے، میں اپنی مرضی سے کہاں آیا ہوں؟ ابو بکر میں تو اللہ کی مرضی سے آیا ہوں، اس نے تیرے گھر کا پتہ بتایا ہے، اے محمد عربی چلیے قدموں کو اٹھائیے اور ابو بکر کی دہلیز پر پہنچ جائیے۔ دروازہ کھلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابھی دہلیز پر بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں پیغمبر علیہ السلام سے پتہ تو ہے؟ حضرت ابو بکر بھی غمزدہ ہے، حضرت ابو بکر کی بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ عائشہ کو بلاؤ، عائشہ آئے اور اپنی اس برات میں کچھ کہنا چاہتی ہے، میرے سامنے تو وہ بات کہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول جس دن سے وہ آپ کے گھر سے آئی ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتی کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کہ محمد دا دربار ہے جنت دا روضہ، صبح شام نوری سلامی کرے دل، محمد دی ازواج ہیں مومن دی ماوا تے ماوا دے شکوے حرامی کرے دل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں اے ابو بکر بلا عائشہ کو، عائشہ آئے اپنی برات میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حضرت ابو بکر جاتے ہیں، عائشہ چل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر آ چکے ہیں۔ اما جان عائشہ پھر آگے سے کیا جواب دیتی ہے؟ اے ابو بکر اے ابا جان سنیے، میں نے اب فیصلہ جب ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ہے، اللہ کے رسول ناراض گئے، میرے اللہ کو درخواست دے دی ہے، اب عائشہ نہیں بولے گی، اگر رب بولے گا تو بولے گا، میں اپنی پاکیزگی کے بارے میں نہیں بولوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں آتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں اے میری عائشہ یا عائش، اللہ کے رسول صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. خود فرماتے ہیں مولا بیوی ساری میری ہے لیکن میں کیا کروں, دل میرے قبضے میں نہیں, دل میرا عائشہ کی طرف مائل ہے. میری کلیوں میں معاشر اس چیز پر پکڑ نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت ہے. فرماتے ہیں عائشہ تو اپنے لیے کچھ کہنا تو نہیں چاہتی, تو اپنی برات کے لیے اپنی پاکیزگی کے لیے میرے سامنے کچھ کہے گی؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میری بیٹی بھی اسی طرح خاموش کھڑی ہوئی ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے. شاعر اس کی منظر کشی کس طرح کرتا ہے. شاعر منظر کشی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچتے ہیں حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں عائشہ تو کچھ تو بول, اپنے بارے میں, اپنی پاکیزگی کے بارے میں, اپنی طہارت کے بارے میں کچھ تو کہہ, تو کچھ کہنا چاہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. حضرت عائشہ فرماتی اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں یوں پسینہ آتا ہے اور ایک پسینے کی لہر یوں اس طرف سے چلتی ہے, دوسری یوں اس طرف سے چلتی ہے. آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ وحی کے آثار ہیں. مجھے معلوم ہو گیا کیونکہ میرے سامنے وحی آیا کرتی تھی. مجھے معلوم ہوا کہ وحی کے آثار آ چکے ہیں. اب میں کانپ رہی ہوں, پتہ نہیں میری برات آتی ہے کیا آتی ہے. 18 آیتیں اترتی ہے. آخری جملہ وہی آتا ہے جو وہاں مسجد میں بیٹھ کر عمر نے کہا تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہ اللہ کے رسول یہ بہت بڑا بہتان ہے. جبریل فرماتے ہیں اللہ کے رسول جیسے عمر کی رائے ہے اللہ نے عرش سے اب قرآن کو ویسے ہی اتار دیا ہے. کہ 18 آیات طیبات. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیقہ بنت صدیق کہ ایمان والوں سارے ایمان والوں کی ساری مائیں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کی جا سکتی ہے, لیکن کسی بدماش کو, بدگماش کو یہ جسارت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرنا چاہے.